ہماری کئی حسرتیں ہمارے اندر ہی گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں اور ہم پھر بھی اپنی خوبصورتی برقرار رکھ کر مسکراتے ہیں۔ کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم اندر سے کس قدر بدصورتی سے توڑے گئے ہیں۔ میں نے محبت کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ اگر محبت کی صورت ہوتی تو وہ ہو بہو تمہارے جیسے ہوتی۔ اگر محبت بول سکتی تو لہجہ تمہاری طرح ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے تم وہ انعام ہو جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، اور تم وہ عطا ہو جس کا کوئی مول نہیں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو بھکاری بننا ہی پڑتا ہے، مانگنا ہی ہوتا ہے۔ کوئی عشق مانگتا ہے، کوئی دنیا، اور جو یہ نہیں مانگتا وہ خواہش کا ختم ہو جانا مانگتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دے گا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں اللہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ غم زندگی، غم بندگی، غم دو جہاں، غم کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ لوگ نہیں بدلتے، دوست بدلنے پڑتے ہیں۔ دوست ہماری ذات پر لگے مختلف تالوں کی چابیاں ہوتے ہیں، اور ہر چابی ہر تالے کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ مولانا رومی کہا کرتے تھے، جو آپ دنیا کو نظر آ رہے ہیں، اگر وہ آپ نہیں ہیں تو آپ کون ہیں؟ اگر یہ ایک لبادہ ہے جسے آپ نے اوڑھ رکھا ہے تو وہ کون ہے جسے آپ چھپا رہے ہیں؟ مجھے تکلیف کے بعد دی گئی محبت سے نفرت ہے، مجھے دکھ کے بعد دی گئی خوشی سے نفرت ہے، مجھے نظر انداز کرنے کے بعد دی ہوئی توجہ سے نفرت ہے، ساری خوشیاں چھین کر سوری بولنے والوں سے نفرت ہے، کیونکہ میں کوئی بھی بات بھلا نہیں پاتا۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ آنسو آ جاتے ہیں رات کو یہ سوچ کر کہ کوئی تھا جو کہتا تھا، پاگل سونا نہیں، بات کرنی ہے۔ کبھی کبھار جان سے پیارے لوگ بھی ہماری ذات اور جذبات کی اس قدر خوبصورتی سے تذلیل کر جاتے ہیں کہ جب وہ لمحے دماغ میں گردش کرتے ہیں تو سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے، اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ سنو، اب تو خود سے بھی محبت نہیں رہی، بہت برے ہیں، یہ کسی اپنے سے سنا ہے۔ بے شک عورت ہر چیز بانٹ سکتی ہے، کچھ نہیں بانٹ سکتی تو وہ ہے ایک پسندیدہ مرد۔
اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا، اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم و کرم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ مجھے لوگوں نے اپنے رویوں سے سمجھایا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، چاہتوں میں شدت عمر بھر نہیں رہتی، کسی کے لیے ہم عمر بھر تجسس کا پہلو بن کر نہیں رہتے، کوئی ہر وقت ہمارے لیے منتظر نہیں رہتا، کسی کے دل میں ساری عمر ہمارا وہی مقام نہیں رہتا، ہم تمام عمر اہم نہیں رہتے، وقت بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہاں، لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ لوگ واقعی بدل جاتے ہیں۔ پتہ ہے کبھی کبھی ہم اس انسان سے خود رابطے ختم کر دیتے ہیں جس کے ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں، جسے ہم کسی اور کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اسے کسی اور کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ ہے ایسا کیوں؟ کیونکہ محبت کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، مگر وہ اپنی ضلالت برداشت نہیں کر سکتی۔ کسی سے مسلسل ٹھکرائے جانے کے بعد، کسی سے مسلسل بے قدری کے بعد، شاید اس سے پھر محبت تو رہ جائے، لیکن پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزار پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ مرد ساری دنیا سے لڑ کر جیتنے والا اپنی من پسند عورت کے آگے ہار جاتا ہے۔ دنیا کی تلخیوں سے بیزار مرد اپنی من پسند عورت کی باہوں میں دنیا جہاں کا سکون محسوس کرتا ہے۔ بیوی کا محبت سے ہاتھ چومنا بھی نیکی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، شوہر اسی بیوی کا ہاتھ چومتا ہے جو وفادار ہوتی ہے، جو صرف اپنے شوہر کے حکم پر چلتی ہے۔ واحد حقیقی حکمت یہ جاننا ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے۔ حکمت تعلیم کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اسے حاصل کرنے کی زندگی بھر کی کوشش ہے۔ محبت نعمت ہے، سکون ہے، نشہ ہے، ثواب ہے، تجارت ہے، بشرطے کہ آپ کا ساتھی آپ کے لیے محرم ہو۔